السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ الطلاق کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ یہ سورہ نمبر ہے 65۔ اس میں صرف 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں یہ مدنی سورہ ہے۔ اکثر ہم کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے سورہ طلاق ہے تو اس میں بس طلاق کی بات ہوگی اور کچھ نہیں۔ اس میں خاندانی نظام کے طرف ایک بہت اہم اشارہ دیا گیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ النساء صغریٰ یا سورۃ النساء خسرہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نساء جو عورتوں کے تعلق سے تھے اسی کے تعلق سے یہ دوسری عورتوں کے تعلق سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، آدمیوں کو وارننگ کرتے ہیں، مردوں کو دیتے ہیں کہ اللہ کی حدود کی حفاظت فرماؤ، کیونکہ اصل طریقہ کیا تھا؟ ایام جاہلیہ میں خاندانی نظام عورت کا مقام بہت ہی کمزور اور شرمناک تھا۔ اس میں بہت سارے طریقے تھے جو مرد اور عورت جو ملتے تھے اور ان سے جو اولاد ہوا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے چیزوں کی اصلاح فرما کے سریے کو اب اس کے تفصیل کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایام جاہلیہ میں 4 قسم کے تعلقات ہوتے تھے مرد اور عورت کے، اور اولاد جو ہوتی تھی۔ پہلا تو ایک ہے جس کو ہم عام طور پہ جو نکاح کہتے ہیں، یہ بھی راجع تھا اس زمانے میں۔ ایام جاہلیہ میں پیام بھیجتے تھے، لڑکے کی طرف سے لڑکی کو جاتا تھا، اس کے بعد وہ منظوری ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ولی مقرر ہوتا تھا جو لڑکی کا والد جو بھی مہر تھا، اس کے بعد مہر مقرر ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ نکاح ہوتا تھا۔ ایام جاہلیہ میں یہ بھی طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت شرمناک قسم کے تھے جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر چونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو ہم کو بتا دیا جو عام نکاح۔ نمبر 2 جو ہے وہ شرمناک قسم کی یہ چیز تھی، جیسے چھوٹے غریب خاندان کے لوگ تھے، وہ اپنے اوپر دیکھتے تھے تو بڑے قسم کے لوگ رہتے تھے، مالدار رہتے تھے، بڑے خاندان کے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، طاقتور مرد رہتے تھے، خوبصورت جسم والے اور شکل والے رہتے تھے، تو یہ چھوٹے خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کو تو دیکھو کیسے بلند طریقے سے ہے، ہمارا تو کیا حال ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک شرمناک طریقہ یہ کرتے تھے، وہ مرد جو غریب خاندان کا تھا اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ تم کو میں بڑے خاندان کے آدمی کے پاس بھیجتا ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو، اس کے بعد میرے پاس آئے۔ تو وہ یہ اپنی بیوی کو بھیج دیتا تھا، وہ بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی، وہ بڑے خاندان کے دولت مند رہتے تھے، طاقتور رہتے تھے، خوبصورت رہتے تھے، ان آدمی کے پاس بھیجتا تھا تاکہ ان سے جب حمل ہو جاتا تو پھر وہ واپس اپنے گھر میں بلا لیتا تھا۔ اس کے بعد اولاد ہوتی تھی، اس اولاد کو اپنی اولاد کہتے تھے، مگر وہ چونکہ جینیٹک فیکٹرز آنے سے وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ طاقتور، خوبصورت اور عقل والا، ان کے مینٹل اسٹیٹس بہت اعلیٰ رہتا تھا، کیونکہ ان کی جین آئے ہیں نا۔ تو اب اس کو آج کل کے زمانے میں اس کو سروگیٹ کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو سروگیٹ جو ہوتا ہے۔ میں زیادہ ڈس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو نمبر 1 اور نمبر 2 یہ شرمناک تھا۔ نمبر 3 ایک شرمناک چیز یہ تھی عورت جو ہے کئی مردوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی تھی، اور جب حمل ہو جاتا تھا تو سب کو بولتی تھی کہ تم لوگ میرے پاس آنا۔ جب پیدائش ہوتی تھی تو بچے کو لے کر ان سارے مردوں کو دیکھ کر ان میں سے کسی ایک کو چن کے کہتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تم لے کر جاؤ۔ تو وہ بچے کو جو ہے اس کا باپ وہ بن جاتا تھا۔ یہ نمبر 3 تھا۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ پراسٹیٹیوشن رہتا تھا۔
پراسٹیوشن اس وقت کیا ہوتا, اور پراسٹیوشن میں بھی وہ بھی جتنے لوگ اس عورت کے پاس آتے تھے, جب اس کو حمل ہوتا تھا, جب بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس بولتے ہیں, جو بچے کا چہرہ دیکھ کر اور جتنے مرد اس میں انوالو ہوئے تھے ان سب کو دیکھ کر اس کے بعد قیافہ شناس چن کر بولتا تھا کہ اس کے باپ تم ہو, تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ بتا, تو یہ 4 قسم کے سلسلے ہوا کرتے تھے خاندانی نظام کے. تو اس کو ساروں کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا طریقہ تھا اس کو راجے رکھا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا. تو اس کے بعد کیا ہوا, صرف عام نکاح ہوتا تھا جس میں پیام بھیجا جاتا تھا, منظوری ہوتی تھی, ولایت ہوتی تھی, مہر ہوتا تھا, اس کے بعد نکاح ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اور ایک ایام جاہلیہ کی ایک سب سے شرمناک بات اور بھی بتا کر اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں میں. ایام ایک شرمناک چیز یہ تھی سوتیلا بیٹا جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتا, یا شادی کرتا تھا, یا اس کو اپنی باندی بنا کر رکھتا تھا, کیونکہ اس عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ وہ شادی کر کے اس گھر آئی تھی مگر شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, تو اسی گھر میں رہتی تھی, یا تو اس کو بیوی بناتا تھا یا اپنی باندی بناتا. تو یہ ایسے گندے حالات سے ایام جاہلیہ گزری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد عورت کے مقام کو جو بہت کم تھا اس کو بلند کیا. یہ سورہ طلاق کے تعلق سے جو ہڈن جو اشارے ہم کو مل رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کوئی وراثت نہیں ملتی تھی, نہ باپ سے ملتی تھی نہ شوہر سے ملتی تھی, کچھ نہیں. جب باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے, تو اور صرف مرد کو وراثت ملتی تھی, عورتوں کا کوئی حصہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کو وراثت میں حق دے دیا. کتنی بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے سورہ طلاق میں کیا ہے, جو عام طور پہ ایام جاہلیہ میں طلاق دیتے, یعنی صبح سے شام تک جب کوئی غصہ ہو گیا, کوئی چیز ناپسند ہی کر دیتے تو تجھے طلاق ہے. اب وہ عورت پریشان کہ کیا ہو گیا میرا, پھر 2 دن کے بعد اس سے مل کے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب آئندہ سے اچھا رہنا. اس کے بعد پھر ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد کوئی چیز ناپسند ہوگی, کہتا ہے تجھے طلاق ہوگی. طلاق تو ایسا ایام جاہلیہ میں یہ ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس چیز کو منع کیا ہے اور طلاق دینے کو بہت مشکل کر دیا. اب آپ دیکھیں گے تو اس میں پہلے تو وارننگ کے الفاظ ہے ابتدا میں کہ مرد کو چاہیے کہ بہت احتیاط کریں, اور اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. بعض مرتبہ تقوی کے جو میننگ کرتا ہوں اس میں اللہ سے ڈرو کا استعمال کیا گیا ترجمہ. اللہ سے ڈرو جو ہے اس میں جو ہے 5 مرتبہ آیا اس سورے میں. پہلی آیت میں نمبر 1 میں ہے, نمبر 2 میں ہے, نمبر 4 میں ہے, نمبر 5 میں ہے, نمبر 10. یہ 5 جگہوں پہ اتقوا اللہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ تم کو جو پوزیشن دیا گیا ہے نکاح کرنے کے بعد اس میں ڈرتے رہو. ایسا نہیں ہے کہ ہنسی کھیل نہیں ہے کہ طلاق دینا, طلاق کو انتہائی مشکل بنا دے گا. اور اس میں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ طلاق میں صرف طلاق کی تفصیلات بھی دی ہیں. ویسے آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228, 229, 230 یہ 3 آیتیں ایسے ہیں جس میں سورہ بقرہ میں بھی طلاق کے تعلق سے کچھ ڈسکشن ہوا تھا, مگر سورہ طلاق جو آئی ہے اس میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا. طلاق دینا ہے تو کس طریقے سے دے سکتے. آپ کو ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ فیملی یونٹ جو ہے نا وہ بیسک یونٹ ہے کمیونٹی کا. پوری دنیا جو ہے نا وہ کمیونٹیز پہ بنی ہوئی ہے, الگ الگ مقامات ہیں, مگر ان کا ڈیوائڈ کرتے کرتے بیسک جو ہے یونٹ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ فیملی. تو فیملی یونٹ ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ. ایسا ہنسی کھیل کا معاملہ نہیں, بہت سیریس اس کو گزارنا پڑتا ہے. جب بھی نکاح کرتے ہیں نا تو نکاح میں کیا ہوتا ہے, نکاح کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے. ایسی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے کہ آج شادی کر لیں اس کے بعد 2-4 دن کے بعد ایک ہفتہ. یہاں جو اب ویسٹرن سوسائٹی میں ہم جو دیکھتے ہیں نا, یہ شادی اور نکاح کو بالکل ختم کر کے ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, وہ
महीनों साथ रखते हैं, 7 सालों साथ रखते हैं, कई कई जमाने तक साथ रहते हैं, न कोई उनमें कॉन्ट्रैक्ट है न कुछ, बस जब तक दिल चाह साथ रहे, जब दिल खत्म हो गया तो फिर वो सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गए, फिर वो दूसरे की तलाश में है, तीसरे की तलाश में, ये सिस्टम है। मगर हमको इस्लाम में बताया गया निकाह जो है ये हंसी खेल की बात नहीं है, वो सीरियस मैटर है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट के जैसा रहता है, इसको बाकी सारी जिंदगी उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करना चाहिए। अब हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत समझदारी से समझना है। आपको मैं बता दूं कि ये जो है आप कभी ये पजल्स रहते हैं, देखिए पजल के पीसेस बच्चे जो खेलते हैं ना, जो फोटो फोटो रहती है उसके पजल्स रहते हैं, उसके पीसेस निकालेंगे, तो अब आप अगर पीसेस अलग करके बताएं सबको जुड़ाओ, तो जब जुड़ाने जाते हैं तो क्या रहता है, किसी की जरा एक तरफ एक ज्यादा चीज बड़ी रहती है, दूसरी तरफ उतनी गैप रहती है, तो वो अगर मिलाना चाहेंगे तो उस गैप को बंद करेंगे तो जब दूसरे होते, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के जो मिलाप है वो भी एक पजल का लिहाज से करते हैं। बात चीजें हस्बैंड में टैलेंट्स ये एक डिफरेंट टाइप के रहते हैं, वाइफ में डिफरेंट टाइप के रहते हैं, उनकी सोच अलग रहती है, इनकी सोच अलग रहती है, उनके ख्यालात अलग रहते हैं, इनके ख्यालात अलग रहते हैं, उनके पास कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, इनके पास कुछ दूसरा, मगर ये सारे मिलके अल्लाह ताला ने दोनों को बैलेंस करने के लिए दिए। कुछ कमियां जो हस्बैंड में है वो वाइफ में मिल जाती, और जो कमियां वाइफ में है वो हस्बैंड में मिलता है, ये सारे मिलके जो है एक यूनिटी होती है, तो उसमें जो है होता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक दूसरे की जो है खुश रहने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को प्रेस करते रहना है, और एक दूसरे को अगर छोटे मोटे चीजें हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, और फॉरगिवनेस होना है, अपने को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इसके लिहाज से फिर आपकी खानदानी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। उसके साथ साथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होना और अंडरस्टैंडिंग होना, सबसे बड़ी चीज क्या, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, कुछ उनके वीकनेसेस हैं तो समझे कि जो वीकनेसेस है ना, इट कुड बी डिसेबिलिटी इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको पता नहीं है, समझ रहे हैं कि ये कमी है, ये कुछ है, मगर वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि उनकी वो चीजें जो आपके जो पार्टनर को नहीं है, जो आपके स्पाउस को नहीं है, अल्लाह ताला ने वो चीजें आपको दी है, और आपके पास जो चीजें नहीं है वो आपकी स्पाउस को दी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रहना कि, और दूसरी चीज ये याद है कि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल मिस्टेक्स, वी आर ऑल द टाइम मेकिंग मिस्टेक्स। तो एक दूसरे को कुछ समझना चाहिए कि कोई फरिश्ता नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, तो मैं जैसे गलती कर सकता हूँ वो भी गलती कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होना है। और तीसरी क्या है, और रिमेम्बर एक क्या चीज है कि शैतान इज ऑलवेज विथ अस ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। निकाह के ताल्लुक से दो चीजें अहम बात के सामने बयान कर दी। सब हलाल चीजों को में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। अबू दाऊद की हदीस है जिसमें हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि जितने हलाल चीजें हैं उन सारे हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह को तलाक है। जब आपको पता चल जाए कि अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज हलालों में तलाक है, तो आप तलाक के ताल्लुक से सीरियसली सोचना पड़ता है कि मैं कोई ऐसी चीज क्यों करूं जो अल्लाह को सबसे नापसंद। दूसरी चीज आपको एक और अहम चीज बता देता हूँ, शैतान रोज जो होता है पानी पे, ये भी आपको बाद में कभी हो तो रेफरेंस दे दूंगा, पानी पे अपना तख्त रखता है, अपनी सारी जरूरियात को जमा करता है एवरी मॉर्निंग, और सबको अहकाम देता है कि तुम लोग जाओ, सुबह हो गई है, आज दिन भर काम करके आना है, एक मैं ताज रखा हूं, शाम में सब लोगों का तुम्हारा हिसाब लूंगा, और जो सबसे बेस्ट काम करके आएगा उसको ताज दूंगा। तो सारे निकलते हैं, और सारा दिन जो है ये शैतान जो है, उसके जिन्नात जो है वो लोगों को भटकाने, गुनाह कराने और नुकसान पहुंचाने, कई कई किस्म के जुराइम करने के लिए उसकी कोशिश करते हैं। शाम में जा आते हैं तो सारे जमा होते हैं, तो शैतान पूछता है कि चलो अपने अपने रिपोर्ट दो, दिन भर क्या करके आए। और उनमें से किसी ने कहता है कि आज मैं गया वो फलां शख्स को, वो तो उसको बहुत जबरदस्त गुस्सा दिला है, और आपस में लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, मारपीट हो गई एक दूसरे को।
اور اچھا ہوگا. اچھا تو پھر تو دوسرا کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان کو جو ہے کچھ اس کو فورس کر کے اس سے جو ہے چوری کرا. اچھا اور تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک میں جو ہے ایک مسلمان کو کوشش کر کے اس کو شراب پلانے کی کوشش کیا تو اتنا فورس کیا اور اس کے ذہن میں ایسے باتیں ڈالا کہ وہ جو ہے وہ گلاس میں وہاں سے جا وہاں سے لے کے شراب پی لے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا؟ تو ایسے سارے تفصیلات بتاتے جاتے ہیں کیا کیا لوگوں سے گناہ کروائے. اس کے بعد ایک کھڑے رہ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں جھگڑا کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے سے غصہ دلایا اور اتنا زبردست جھگڑا کیا کہ اس کے بعد ایٹ دا اینڈ یہ جو ہے طلاق پہ اور دونوں کا سپریشن ہو گیا. شیطان اٹھ کے کھڑے رہ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو ادھر آ، تو ہے اصل میں تو ہے جس نے بہترین کام کیا، یہ تاج تیرے لیے ہے تو تاج اس کو پہنا. تو جتنے دن بھر کے جتنے شیاطین نے جتنا بھی گناہوں کے کاموں میں انوالو کیا ہے، شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. مگر جو ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو بریک اپ کیا ہے نا، اس کو کہتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا کیونکہ تم نے فیملی یونٹ کو بریک کیا ہے. اور فیملی یونٹ جب بریک ہوتا ہے تو آہستہ 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 پورے علاقے میں اس کا نقصان پہنچتا ہے. ایک یونٹ خراب ہو تو اس کے بعد پوری امت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اگر طلاق کے ایسے قصے ہوئے اور فیملی بریک اپ ہو جائے تو فیملی بریک اپ سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کو اتنا نہیں ہوتا، جن کی اولاد ہے وہ اولاد کے لیے سائیکولوجیکل ٹراما ہو جاتا ہے. جب ماں باپ سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے کیسے یا ماں کے ساتھ رہیں گے یا باپ کے ساتھ رہیں گے، جیسا بھی ہوگا. مگر وہ بریک اپ ہونے کے بعد دیٹ جو ان کو صدمہ ہوا ہے، جو سائیکولوجیکل ان کو جو ٹارچر ہوا ہے، جو بریک اپ ہوا ہے، جو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، وہ اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ساری لائف ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی بھی جو انڈیویجول لائف رہے گی آئندہ چل کے، ان کا بھی جو نکاح ہوگا، ان کا بھی جو فیملی یونٹ بنے گا، اس کے اوپر بھی ان کے اثرات رہتے ہیں. اس چیز کو بہت بہت اہم ہے، اس کے طرف سے غور کرتے جائیں. اب میں تھوڑا سا میں اس سورہ طلاق میں جو ڈسکس کیا گیا اس کے تعلق سے کہہ دیتا ہوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 4-5 قسم کی چیزیں بتائے گئے. پہلے تو یہ ہے کہ بعض اور طلاق جو دیتے ہیں ان میں دو یونٹ ایسے ہیں کہ جن کو سائیکل نہیں ہوتا. سائیکل نہیں ہوتا میڈیکل ٹرمز میں ایک تو مینارکی کہتے ہیں، جس میں تو ابھی ان کی ایج اتنی ہوئی کہ ابھی سائیکل اسٹارٹ نہیں ہوا، اس کو مینارکی لیٹ مینارکی. اور دوسرے یہ ہے پوسٹ مینوپازل. پوسٹ مینوپازل مینوپاز ہو گیا، پیریڈ ختم، سائیکل ختم. تو ان لوگوں کے لیے اگر طلاق دیں گے تو جو ہے 3 سائیکلز کا جو پیریڈ یا 3 منتھس کا پیریڈ جو بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں. اور اگر کوئی پریگننٹ عورت کو آپ طلاق دیے ہیں تو اس کی جو ہے جب برتھ ہو جاتی ہے بچے کی تو اس کے بعد سے اس کا طلاق ہو جاتا ہے. اور ڈیتھ اگر کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جائے تو 4 منتھس 10 days کا پیریڈ بتایا گیا قرآن میں کہ اس کے بعد وہ عورت جو ہے پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہے. تو طلاق دینے کے لیے کیا ہے؟ پہلے حکم یہ ہے کہ طلاق آپ جو ہے ڈیورنگ سائیکل نہیں دے سکتے، سائیکل کلیئر ہونے کے بعد دینا. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے طلاق دے دیا اور عورت کا جو ہے سائیکل چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہوئی، اس کو کینسل سمجھو، ختم ہونے دو. سائیکل ختم ہونے کے بعد دے سکتے. سائیکل ختم ہونے کے بعد پھر کوئی ریلیشن شپ نہ ہو، سائیکل ختم ہونے کے بعد ریلیشن شپ نہ ہو، اس کے بعد آپ طلاق دے سکتے ہیں. طلاق دینے کے بعد اس کی عدت رہتی ہے 3 پیریڈز تک، وہ پہلا طلاق کاؤنٹ ہوتا ہے. 3 سائیکل ہونے کے بعد آپ کو پھر چوائس ہے، پھر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف پھر دوبارہ مل سکتے ہیں یا پھر سے ہو سکتی ہے یونٹی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد یہ ایسا ٹائم اس لیے جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے پھر خلوص و محبت ہو، ایک دم خیال ہو کہ میں نے غلطی سے بات کر دی تھی، غصے کی حالت تھی میری، میں معافی چاہتا ہوں. پھر وہ اپنی بیگم سے ملیں گے، معافی چاہیں گے، کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ طلاق نہیں، پھر سے دوبارہ مل جا سکتے. لیکن یہ ایک مرتبہ ہو گیا طلاق. اس کے بعد کچھ زمانہ ہوا، اس کے بعد یہ جو 3 سائیکلز ختم ہونے کے بعد پھر اگر اس نے پھر طلاق دی تو یہ سیکنڈ طلاق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عدت ہونا ہے. عدت کیا ہے؟ وہ کوئی سائیکلس ہوتے ہیں، پورے سائیکلس ہونے کے بعد جب پھر ہوتی ہے اس کے بعد 3rd مرتبہ اگر طلاق دیتا ہے
اس کے بعد پھر یہ دونوں کا یونٹی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تو وہ عورت چلے جانا پڑتا ہے, سپریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر پھر چاہتا ہے کہ یہ طلاق ہونے کے بعد بھی, ختم ہونے کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد پھر دونوں ملنا چاہتے ہیں, اس کے لیے حلالہ ہونا ضروری ہے. وہ عورت کوئی دوسرے مرد سے شادی کرے, نکاح کرے گی, اس کے ساتھ اپنا زمانہ گزارے گی. اس کے بعد وہ شوہر طلاق ہوگا تو پھر دوبارہ اپنے پرانے ہسبینڈ کے پاس پھر نکاح کر سکتی ہے. تو اس کو حلالہ ہونا ضروری رہتا ہے. یہ سب تفصیلات آئے ہیں. تو آپ زیادہ میں ڈیٹیلز میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سورہ پڑھیں گے, اس کے ترجمے پہ جائیں گے. تو سورہ بقرہ میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیے تھے, مگر سورہ طلاق میں یہ ڈیٹیلز آئے ہیں کہ کیسا طلاق کے تعلق سے کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک چیز, یہ اہم چیز یہ ہے کہ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت تو دی ہے, مگر طلاق کو بہت مشکل ہے کہ کیونکہ اس کے بیسک آئیڈیا کیا ہے, ڈونٹ میک اٹ سو ایزی ٹو ڈو اٹ. اس میں جو ہے بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ ایسا کام ہم ایسا کریں گے تو اس کا نہ صرف مجھ پہ اثر ہوگا, عورت پہ بھی اثر ہوگا, اور خاندان پہ بھی اثر ہوگا, اولاد پہ بھی اثر ہوگا. اس چیز کو غور و فکر سے کرنے چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ مرد اگر طلاق دیتا ہے اور عورت کو بھی خلا لینے کے لیے اجازت دی گئی, وہ کن حالات میں ہوتے ہیں؟ حالات بہت ہی خراب ہو جائیں تو ہوتا ہے. یہ ایسی چھوٹے موٹے چیزوں پہ طلاق دینا نہیں چاہیے. اگر زندگی اگر بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے اگر ہم سوچیں کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے, تو اس حالت میں آپ سپریشن کر سکتے ہیں. ورنہ اگر اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے, فلیکسیبلٹی سے رہ سکتے ہیں, تو اس لائف کو, اس زندگی کو ایسی ہی کنٹینیو کرے فیملی لائف کے ساتھ. نہیں تو پھر یہ ہوتا. مگر یہ ہے کہ اب اس کو ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تو وارننگ دے دیے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہے, اللہ کے حدود ہیں, ان کو کراس مت کرو, تمہارے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی, زبردست ہوگی. نمبر 2 جو ہے, یہ 5 مرتبہ اس سورے میں اتقوا اللہ آیا ہے. آیت نمبر 1 میں ہے, آیت نمبر 2 میں ہے, آیت نمبر 4 میں ہے, آیت نمبر 5 میں ہے, آیت نمبر 10. اس میں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. ایسے اس کو بالکل آسان نہ سمجھو. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ریسپانسبلٹی کر دی مردوں کے لیے. بتا دیے گا اگر تم طلاق دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے, ساری ریسپانسبلٹی ہے. فوڈ کی ہے, شیلٹر کی ہے, نیڈس کی ہے, کھانے پینے کی ہے. یہ ساری ذمہ داری جب تک بھی وہ عدت پوری نہ ہوگی, وہ ساری ذمہ داری مرد. اور عورت اگر پریگننٹ ہے, بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے, تو 2 سال تک آپ اس کو لک آفٹر کرنا ہے. بیوی کو بھی, اگرچہ کہ آپ طلاق دے دیے ہیں, بیوی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اور بچے کی بھی فیڈنگ, ملک کی جو ہے ذمہ داری ہسبینڈ کے اوپر. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ سب آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں. میں اس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. ایک چیز یہاں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہم لاسٹ سورہ کہتے, سورہ تغابن ڈسکس کرے. سورہ تغابن جو ہے 64 ہے, یہ تو طلاق 65 ہے. سورہ تغابن 64 میں ہم آیت نمبر 14 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھے کہ اے ایمان والو, تمہارے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری بیوی اور تمہارے زوج اور اولاد تمہارے دشمن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دشمن اس لیے کیا کہ ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں. صرف دنیاوی چیزوں میں جیسے بیوی اور بچے بولتے گئے ویسا کرنا ہے. تو ہمارے پاس اس میں ویسٹ میں تو زیادہ نہیں ہے, مگر اپنے ملکوں میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں دیکھیں, جتنے آفس میں کام کرنے والے ہیں سارے جو ہے, چونکہ بیوی اور بچوں کو خوش رکھنا ہے, اس کے لیے سیلری تو بس نہیں ہوتی. ساری جو برائبری اور رشوت لیتے جاتے ہیں, وہ سب بیوی بچوں کو خوش کرنے, اللہ کی نافرمانی کریں گے. جتنے طریقے سے ہو سکتا ہے دھوکہ دیں گے, رشوت لیں گے, کسی صورت سے بھی مال جمع کریں گے تاکہ بیوی اور بچے خوش رہیں. تو بیوی اور بچوں کی خوشی کے لیے جو کام کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے اللہ تعالیٰ نے کیا 3 چیزیں بیان کر دی ہیں
پہلے تو ان کو کوشش کر کے نیک بنانے کی کوشش کرو، ان کو سکھاؤ کہ دنیا جیسے بھی گزار لو آخرت اچھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر یہ ایسا کریں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا لانفسکم، یہ بتا دیا 3 چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تعفو، تصفحوا، تغفروا، یعنی ان کو معاف کرو، درگزر کرو اور بخشو۔ اگرچہ کہ وہ لوگ ایسے آتے ہیں، اس کے بعد کوشش یہ کرو کہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو ان کے باتوں پہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، ہم اس سے پہلے جو کہتے تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے تعلق سے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنے ایک جب فتح مکہ کے وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر پر لے کے نکلنے والے تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا تھا، یہ تو لے جا کے مکے کے جو مشرکین کو دے دینا، اور وہ خط میں کیا تھا، خیر وہ اس کی تفصیلات بیان کیا نہ، پھر حضرت علی جا کے وہ عورت سے وہ لیٹر جو تھا لے کے آئے، اس لیٹر میں یہی تھا کہ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے ساتھ جو مکے پہ آنے حملہ کرنے والے ہیں، تو میں اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم میرے بھی بچوں کا ذرا خیال رکھو۔ تو اپنی بیوی بچوں کے خیال کے لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست راز مشرکین کے پاس پہنچا دیا تھا۔ کیوں؟ یہ بیوی بچوں کی محبت ہے۔ تو آپ ایسے کئی مواقع ہوئے، آپ بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جو مکے میں جو تھے، جتنے لوگ ایمان لائے تھے، سب کو کہا کہ مدینے کو ہجرت کرو۔ بہت سارے لوگ، میجارٹی ہجرت کر لیے، مگر کچھ ایسے مسلمان تھے جو اپنی بیوی اور بچوں کی خواہش کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو وہ لوگ وہیں تھے۔ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت جب سارے مسلمان آئے ہیں، ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے، کہے کہ ہم لوگ بھی مسلمانی ہیں، مگر ہم جو ہے بیوی بچوں کا اتنا زبر تھا کہ انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، تو میں نے ہجرت نہیں۔ تو اب آپ سوچیں، مدینے میں سارے احکامات آ گئے، وضو کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اس سارے احکامات کا مدینے میں آئے، مگر یہ لوگ چونکہ مکے میں مشرکین کے ساتھ تھے، نہ ان کو وضو کی تفصیلات معلوم ہے، نہ نمازیں کیسا پڑھتے ہیں، نہ روزے کیسا رکھتے ہیں، یہ چونکہ سارے شریعت ساری جو ہے مدینے میں آئی، اور یہ لوگ چونکہ بیوی بچوں کی محبت کے لیے مکے سے ہجرت نہیں کر کے گئے، تو ان کو احکام کچھ معلوم ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اسی لیے بتایا گیا کہ یہ عدو، یہ تمہارے دشمن ہے، تم ان کی وجہ سے تمہیں اپنے اتنے سال کی اپنے جو احکامات تھے اس سے ڈر کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ پھر جب فتح مکہ ہوا، جب مسلمان آئے، تو انہوں نے ہر چیز ان کو سمجھائی، وضو ایسا کرنا ہے، نماز ایسا پڑھنا ہے، روزے ایسا رکھا کرتے ہیں، کون کون سے روزے ہیں، 10ویں کا روزہ ہے اور رمضان کے روزے ہیں، یہ سارے تفصیلات جب آئے تو اس کے بعد سے پھر وہ دوبارہ اسلام کے جو احکامات کی پابندی کی۔ مگر اس کے پہلے جو زمانہ تھا، جو صرف بیوی بچوں کی محبت کے لیے جو ہجرت نہیں کی، وہ مکے میں ایسی حالت سے گزارے کہ ان کو اسلام کیا ہے، اس کے جو احکامات تھے، شریعت کیا تھی، کچھ نہیں معلوم تھا۔ تو یہ تفصیلات ہوئیں۔ اچھا، اس میں جو ہے آئن نمبر 2 اور 3 میں تفصیلات آئے ہیں، تو ایک آیت میں آپ کے سورہ طلاق کی بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ مال و دولت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اس میں جو ہے اپنے آپ، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو مت سوچو اور اس کے تعلق سے کچھ بھی ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کے اوپر جو يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور جو توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق فوری پہنچا دیتے ہیں، ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور بات حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرو گے تو محنت کر کے جو بھی توکل کرے گا، تم کو اللہ تعالیٰ ایسا رزق پہنچائیں جیسے کہ پرندوں کو، کہ پرندے جو ہے بھوکے صبح میں نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھرے آتے ہیں، نہ خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اپنی جو چھوٹے پرندے، اپنی اولاد ہیں نا، ان کے لیے بھی کھانا لا کے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک چیز بتا دیتا ہوں کو، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کو کچھ دشمنوں نے لے کر چلے گئے، اور وہ بڑی کوشش اور پریشانی میں تھے، تو میاں بھی بہت پریشان تھے، تو بیوی نے کہا کہ حضور تم سے جا کے بات کرو اور دیکھو کہ ہمارے بچے کو کہاں کون دشمن لے کر چلے گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہاں ہے، نہیں معلوم۔ تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا
ذکر کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتے رہو۔ اور یہ کن کتابوں میں یہ جو ہے ابن یہ مردیہ ایک ہے اور بغوی ہے، ابن جریر میں بھی ہے اور ثعلبی میں ہے اور ابن حاتم میں۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ سیاہ ستہ میں نہیں ہے، مگر ان دوسرے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، مگر ان کو بھی ہم یہ رد نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاہ ستہ میں اگر نہیں ہے تو یہ نہ کہیں کہ جو ان 6 کتابوں میں نہیں ہے تو وہ اس کے علاوہ جو بھی حدیث ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ مگر چونکہ سیاہ ستہ میں چونکہ لینے کے لیے کچھ رولز تھے، اس رولز کے لحاظ سے یہ حدیث نہیں آئی تو نہیں لی ہے، مگر یہ حدیث ان کی کتابوں میں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کثرت سے پڑھتے رہو۔ تو یہ دونوں میاں بھی پڑھتے رہے، عوف بن مالک اشجعی اور ان کی بیوی کثرت سے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دیکھے تو کیا ایک دن دیکھے تو کیا بیٹا اتنی بکریوں کو لے کر آ گیا، وہ دیکھتے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو دشمن مجھے لے کر گیا تھا، مجھ سے کام لیا کرتا تھا، مجھے بند رکھتا تھا، اور یہ بکریوں کی جگہ دیکھنا۔ اس کے بعد ایک وقت جو ہے وہ کچھ ایسی حالت ہو گئی کہ سب کانشیس کیا ایسا ہو گیا یا نیند میں چلے گیا، اٹھ ہی نہیں رہا تھا، تو میں سارے بکریوں کو لے کر اس کے پاس سے اپنے گھر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو اور اس پہ توکل کرو، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ایک چیز آپ یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جو اشخاص اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا توکل اللہ کے اوپر ہے، کوئی منتر اور جادو نہیں کرتے، اور شکون جو کرتے ہیں نا، ایسا ہوگا تو یہ 13 ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کالی بلی کراس کری تو جو ہے رک جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ، تو ایسے جو شگون کرتے ہیں نا، اب کوئی جو شخص منتر اور جادو نہیں کرتا، شکون میں نہیں رہتا، مگر اور اللہ پہ 100% توکل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے اللہ سے ہوگا، یہ تقویت کے ساتھ جو ایمان رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسے 70,000 لوگ ایسے رہیں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل۔ تو یہ ہے کہ یہ منتر نہیں کرتے تھے، شگون نہیں کرتے تھے، اور 100% توکل کرتے تھے کہ جو بھی ہوگا اللہ سے ہوگا، اور ان کا ایمان جو مستقیم ایمان تو ایسے 70,000 لوگوں کے تو موقع ہو گیا۔ یہاں اب 2-3 چیزیں اور میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، ہم یہ اپنے اب ہم تو الحمدللہ ہماری تو عمریں بڑھ گئے ہیں، اب اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے ہمارا کام کیا ہے، ان کو ان چیزوں سے باخبر کرنا، ان تک اپنے یہ چیزیں کلیئر کرنا ہے کہ دیکھو بیٹے، آپ بچوں، آپ لوگوں کی زندگی شروع ہو رہی ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئے، نکاح نہیں ہو، ان کو نکاح سے پہلے بھی تفصیلات بیان کر دیں، اور جن کی ہو گئے ہیں ان بچوں کو بھی بار بار جب بھی موقع ملے اچھی طریقے سے بتائیں کہ دیکھو فیملی لائف از ویری امپورٹنٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھو، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے، فلیکسیبلٹی سے رہنا ہے۔ ہسبینڈ یہ سمجھے کہ وائف جو ہے ہیومن بینگ ہے، کین میک مسٹیکس، اور وائف بھی یہ سمجھا ہے کہ ہسبینڈ بھی جو ہے ہیومن بینگ، ہی کین میک مسٹیک۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کی کمزوری کو یہ دیکھو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ جو کمزوری میں سمجھ رہا ہوں، مگر ایک لحاظ سے وہ میرے لیے وہ کمزوری ایک بہتری کی چیز ہے، میرے لیے اس میں کوئی بلیسنگ ہے ان کی جو کمزوری، تو ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک۔ بعض وقت کیا ہوتا، ان کی اگر کوئی غلطی بھی ہونا اور وہ کہے کہ نہیں یہ ایسی چیز ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اس کو بھی خاموشی سے سن کے برداشت کرو، کیونکہ آپ دیکھیں گے، اور اپریشیشن کرنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی وقتاً فوقتاً تعریف کریں، اگرچہ کوئی چیز آپ کو پسند بھی نہ آئے تو تھوڑا سا برداشت کر کے صبر سے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور شیطان کو خوش کرنا ہے تو شیطان کے تو جو جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا کام جو گناہ کا اور تکلیف کا کرنے والا ہے، جس کو تاج پہنایا جاتا ہے، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو جو ہے سپریٹ کرنے والا ہے۔ ہم یہ سوچے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں شیطان کو، اگر شیطان کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ طلاق جو کر دیتے ہیں، سپریشن ہو جاتا ہے، تو جس نے آپ کو انوالو کر کے، آپ کے کانوں میں پھوسا کر کے، آپ کے ذہن پہ اثر کر کے جو آپ کو سپریشن کرا ہے، وہ جا کر اپنے بادشاہ سے جو
جو لیڈر ہے اس کے پاس سے اس کو تاج ملے گا اور اس کا اپریشیشن ہوگا. اس چیز کو کوشش کرتے رہیں کہ ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک کرتے رہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے رہیں. بچوں کو تعلیم و تربیت کریں، کیونکہ ان کی زندگی بنانا ہماری ذمہ داری، ان کی بہتری ہماری ذمہ داری. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں نہ جائیں، اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. اور آپ کو قرآن میں کئی جگہ بتا دیا گیا ہے، آپ کو تفصیلات معلوم بھی ہے، میں ڈسکس بھی کیا ہوں کہ والدین کو ان کے لحاظ سے جنت میں ایک اعلیٰ درجہ مل گیا ہے، اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں درجہ ملا ہے، مگر ان کے اعمال اتنے نہیں تھے تو جنت کے بہت نچلے حصے میں ہے. اور جب پتہ چل جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مل تو لیے ہیں مگر تم اس لیول پہ ہیں اور میں اس لیول پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے رشتہ داری ہے، ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، وہ نچلے درجے میں ہیں، تو اللہ اپنی رحم و کرم اور سرفرازی سے ان کے جو نچلے درجے ہیں ان کو اوپر کر کے اپنے والدین کے پاس ملا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنا کرم فرمائی. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے رہیں، ان کے ساتھ. اچھا، اب طلاق کے تعلق سے آئے تو میں جو ہے آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کم ٹائم میں ختم کر دوں، کیونکہ اس ٹاپک پہ آپ لوگ بھی زیادہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، مگر چونکہ قرآن کی آیتیں ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں کہ پھر سورہ طلاق میں کی جو تفصیلات آئے ہیں وہ بھی ہے، آپ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں. مگر ایک خلافت کے زمانے میں کچھ ہوا تھا، میں اس کے پہلے بھی میں بیان کیا تھا. طلاق کے 2 واقعات کو میں بیان کر دیتا ہوں. اور اس زمانے میں کیا تھا، خلفاء جو تھے یہ اور جو مالدار لوگ تھے وہ طلاق کو ایسی ہنسی کھیل میں کرتے. کبھی تو ہنستے ہنستے کوئی اچھی چیز میں ایک دم زبان سے ایسی الفاظ نکل جاتے تھے جو طلاق میں ہو جاتے تھے. تو ہارون رشید کا ہے کسی اور خلیفہ کا، بہرحال میں کیونکہ تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتا ہوں تو صرف آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. اس کے پہلے بھی میں بیان کیا ہوں کہ اپنی بیگم کو دیکھا تو بہترین خوبصورت چہرہ ہے اور ایسا چمکدار چہرہ ہے. رات تھی اور 14ویں رات تھی، تو اپنے 7 محل کے اوپر حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کبھی چاند کو دکھ رہا ہے، کبھی اپنی بیگم کو دیکھ کے خوبصورت ہے. اس نے کہا کہ تم تو بہت خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر یہ چاند سے تم خوبصورت نہیں ہے تو تم پہ طلاق ہے. اب دیکھیں آپ، یہ بیٹھ کے بات چیت کرنے میں، اپریشیشن میں کرنے میں زبان سے اس کے طلاق نکل گیا. تو فوراً بھائی انہوں نے کہا کہ تم نے اب طلاق کہہ دیا ہے، اب میری عدت گزرنے تک میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی، مجھ پہ طلاق ہو. اب اس کے بعد وہ بات جو خلیفہ تھا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ میں تو اس کو خوبصورتی کی اپریشیشن میں بات کرتے کرتے میری زبان سے ایسا نکل گیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو اس پہ طلاق. تو ہو گیا، تو چاند سے تو خوبصورت نہیں ہو سکتی. دوسرے دن دربار میں سب علماء کو جمع کیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو مجھ سے ایسی غلطی ہوگی اور میں اپنے وائف کو میں نے ایسے کہہ دیا، مگر چاند سے خوبصورت کیسا ہو سکتی ہے، تو اس پہ تو طلاق ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ میں حضرت امام ابو حنیفہ تھے، ابو یوسف تھے، امام شافعی تھے، میں اس کے پہلے بھی میں بولا ہوں، یاد نہیں ہے وہ چونکہ واقعہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذرا قریب آئے، آپ بیٹھے، تفصیلات بتائیں کیسا نہیں ہوگی، کیا میری بیوی چاند سے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن میں دیکھو سورہ 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تقویم میں کیا ہے. تو سارے جو مخلوقات ہیں سب سے بہترین احسن کا لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے چاند سے زیادہ احسن ہے. تو آپ نے جو کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوئی، آپ اپنی بیگم سے مل سکتے. جب ایکسپلینیشن چلے گا تو بیوی کو بھی معلوم ہوا تو پھر وہ بہت خوشی سے پھر ایک دوسرے میں. اچھا، ایک دوسرے بھی خلیفہ ہے، پتہ نہیں ہے یہی تھے یا دوسرے تھے، اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ایسی ہوئی، ناراضگی ہو گئی، تو اس نے ایک غصے میں آ کر اس نے کہا، یہ صبح کا وقت ہے، 9-10 بجے کا شاید ٹائم ہوگا، اس وقت بحث ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا، بہت غصہ آیا. تو اس نے کہا کہ اگر عصر یا مغرب تک تم اس زمین سے نکل جاؤ جس میں میرا قبضہ ہے، جو میری حکومت ہے، جس میں میری خلافت ہے، تو تم پہ طلاق.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو طلاق ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کے بعد بات کر لوں گا. تو طلاق کے تعلق سے بیان کر دیا انہوں نے کہ کہا کہ شام تک تم اگر میری اس علاقے سے نہ نکل جاؤ جس پہ میری خلافت ہے، اس زمین سے نکل جاؤ، اگر نہ نکلیں گے تو تم پہ طلاق ہے. اب وہ جو ان کی بیگم تھی پریشان ہو مجھے پوچھے کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی خلافت یہ جو ہے یہ تو کتنے کانٹیننٹس پہ ہے. آپ بہترین تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی اگر لیں گے نا، تو اب آپ گھوڑے کو دوڑائیں گے بھی تو آپ تو کئی ہفتوں کے بعد اتنی مسافت ہوگی جو آپ اس کے ایریا سے باہر ہوں. تو آج ایک دن میں آپ تو کبھی بھی اس خلافت کی جو زمین ہے اس کو نہیں جا سکتے. اس کے بعد شام تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد خلیفہ کو ایک دم پریشانی ہوئی. اس نے کہا، پھر شرمندگی بھی ہوئی، اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا. اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی، میں غصے میں تم کو ایسا بول دیا، مگر میں کیا کروں. تو بیوی نے کہا کہ نہیں، اب مجھ پہ تو طلاق ہوگی، میں تو تمہارے ساتھ پھر مل نہیں سکتی، کیونکہ تم نے کہا کہ تمہارے علاقے سے خلافت سے کی جو زمین ہے اس سے نکل جاؤ جس پہ میرا حق ہے، جو خلیفہ کا حق ہوتا ہے، تو اس سے نکل جاؤ. تو میں تو تمہارے جو علاقے کا حق ہے اس سے تو کئی ہفتے تک بھی باہر نہیں جا سکوں گی، آج شام تک کیسا جاؤں گی. تو پھر وہ بادشاہ نے کیا کیا، ظہر کیا نماز کے بعد سارے علماء کو جواب کیا، کہا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، غصے میں نے ایسا کہہ دیا. اب میرا یہ جو ہے، چونکہ میری بیوی کتنے بھی تیز اس وقت کی جو سواری تھی، اس زمانے میں ایروپلینس تو تھے نہیں، ایروپلین رہتا تو وہ تو ایک سپر سونک جیٹ میں 2 گھنٹے میں یہاں سے وہ اس علاقے میں نکل جاتی، مگر وہ پرانے زمانے کی بات ہے. سب سے تیز سواری تیز رفتار گھوڑا رہتا. تو علماء بھی بیٹھے تھے اس پہ. اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد تھے، امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف، وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی طلاق. میں ایک چیز بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیسا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیگم کو ذرا یہاں آنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بیگم قاضی ابو یوسف تم کو بلا رہے ہیں، تم سے بات کرنا چاہیں. تو خلیفہ کے ساتھ ہی وہ بیگم کے پاس پہنچے اور بیگم اور خلیفہ سامنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیگم آپ کی کوئی جو بھی محرم ان کے ساتھ میرے ساتھ چلیں. تو ان کو اپنے ساتھ لے کر محل سے نکلنے کے بعد جو قریب کی مسجد تھی اس کے اندر لے کے چلے گئے. کہا کہ آپ اس مسجد میں بیٹھ گئے. وہ بیٹھ گئے وہاں، شاید 1-2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں گے، آپ کا طلاق نہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جو مسجد میں آپ ہیں وہ بیت اللہ کہلاتا، اس پہ کسی خلیفہ کی حکومت نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ صرف اللہ کی حکومت ہے. اس کی زمین جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، اس پہ کسی خلیفہ کا کوئی حق نہیں. آپ نے خلافت، جو خلیفہ نے کہا تھا کہ جس جگہ میری حکومت ہے اس کے باہر چلے جاؤ، تو یہ جو مسجد میں آپ داخل ہوئے ہیں یہ مسجد جو ہے خلیفہ کا ملک نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے. جب مسجد میں آ کے جب چلے گئے تو انہوں نے، وہ بادشاہ خلیفہ بھی خوش ہو گیا، بیگم بھی خوش ہو گیا، ان کو انعامات بھی بھیجے. یہ تفصیلات تھے، میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. آج کی ٹاپک کو میں اس میں اور زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہم یہ صرف یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جس 28 جو ہے تقریباً قریب الختم ہے. نیکسٹ سنڈے ہم جو ہے سورہ التحریم کر دیں گے تو جز 28 ختم ہو گیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ سورت جو ہے قرآن کے جو صورتیں ہیں نا، بعض وقت کہتے ہیں کہ مرر امیجز ہیں. اللہ تعالیٰ ایک چیز ایک صورت میں بیان کرتا ہے، اس کی دوسرا رخ جو ہے دوسرے صورت میں ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اسکالر ہیں جو انہوں نے ڈسکور کیا کہ قرآن کی صورتیں جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جوڑے کی شکل میں، جس میں ایک رخ ایک صورت میں ملے گا تو اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ملتا ہے. تو یہ جس کے جو آخری جو صورتیں، سورۃ طلاق ہے، اس کے بعد کی سورۃ تحریم، تو یہ دونوں بھی جوڑے ہیں. ایک میں بتایا گیا ہے کہ عورت سے ناخوشی کی وجہ سے آپ طلاق دیتے ہیں، اور دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ عورت
سے اگر محبت ہو تو آپ حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کرنے کی کوشش کرتے. سورہ تحریم اور سورہ طلاق ایک دوسرے کے عورت کی محبت کے دو رخ بتائے گئے، جس میں ایک رخ میں جو ہے سپریشن ہے اور دوسرے رخ میں کیا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو بھی حرام کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ جو چیزیں صرف یہ مینشن کر دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اب آخری ایک بات بتاتا ہوں کہ اب ہسبینڈ اینڈ وائف کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز کی تعریف کرنا، کبھی کپڑوں کی تعریف کر دیے، کبھی شکل کی تعریف کر دیے، کبھی ان کے کوئی چیز پتہ نہ ہے اس کو کر دیے، کبھی پکوان ہے تو اس کی تعریف کر دیے. اور ہسبینڈ کوئی ایسا کام کر کے لائے جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، تو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا. اس کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی طرح ختم کر دیتا ہوں. مسجد میں ایک مرتبہ ایک مولانا آواز کر رہے تھے، انہوں نے بہت اچھا واز کیا تو یہ بہت خوش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا، بیگم سے کہا کہ یہ مولانا بہت اچھی تقریر کے ہیں، آج ایسا کریں گے کہ آپ اگر موقع دیں تو ان کو میں کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ اچھی بات ہے، کل کھانے پہ بلا لیں. تو کل کھانے پہ تو مولانا کے پاس گئے، مسجد کے بعد کہا کہ دیکھیے آج سے مغرب کی نماز کے بعد ہم کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں کافی وقت ہے، تو میری بیگم خاص طور پہ کچھ کھانا بنانے کے لیے کہا، آپ اگر آئیں تو ہماری کو خوشی ہوگی. تو وہ مولانا بولے کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو گھر میں آنے کے بعد کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیگم کو بلائیں تو 1 منٹ میں ان سے، جب کہا ہے تو وہ بھی پردے میں آئے، بیچاری آ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنا لذیذ کھانا کھایا ہوں میں، بہترین کھانا، بہت زمانے کے بعد ایسا لذیذ کھانا کھایا ہوں، بہت میرا دل خوش ہو گیا کہ، اور یہ آپ شوہر کو کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم کو ایسی بہترین کھانا پکانے والی بیوی ملی. بہت تعریف کی. اس کے بعد چلی. اس کے بعد جو ہے یہ تعریف سن لی تو انہوں نے آ کر پھر مولانا کہا کہ دیکھو ان کے، تو پھر اپنے دوست نے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کل مولانا کو. انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیوی کے کھانے کی بہت تعریف کی اور اتنا اپریشیٹ کیا. وہ کرے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ تمہاری بیوی کا کھانا بہت مزید تھا، تم کبھی تعریف کی ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی زیادہ تعریف تو نہیں کیا. نے کہا کہ ہمیشہ تعریف کیا تو ایسا سمجھا دیے. تو لوگوں کے سامنے بھی جب تقریر کر رہے تھے ایسے باتیں کرتے انہوں نے کہا کہ اپریشیٹ کرنا اپنی بیگم کے کوئی چیزیں ہیں تو ان کو جو ہے خیال رکھنا، ان کو اپریشیٹ کریں گے تو اس سے محبت. ان میں سے ایک آدمی جو سن رہا تھا اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو گھر جانے کے بعد گھر جاتے ہوئے بیوی نے جو ہے کھانا وانا کچھ سالن لا کے رکھ دیا اور وہ سالن کھانا کھا کے جو وہ تعریف شروع کر، کیا بہترین کھانا، آج تو کئی زمانے کے بعد ایسا کھانا کھایا ہوں، ایسا مزیدار ہے اور لذیذ ہے. وہ ہے بولتے ہی بیگم کو آنکھوں پہ ذرا غصہ بھی آ گیا اور ہاتھ میں کچھ چمچہ تھا، چمچہ پھینک کے مارے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا مار دیا؟ ارے میں تو تمہاری تعریف کر رہا تھا. انہوں نے کہا تعریف کر رہے ہیں، روز کھانا میں بناتی ہوں، سالن بنا کے کبھی تعریف نہیں کی ہے، آج پڑوسی نے اپنا سالن بھیجا تو اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تم. اب وہ اس آدمی کو کیا پتا کہ پڑوسی کا کھانا آیا تھا اور آج مولانا نے کہا تھا کہ تعریف کرو تو آج تعریف شروع کر دیا. ہم روز بیگم کھانا بناتی تھی، تعریف نہیں کرا، آج جو پڑوسی کا کھانا آ گیا تو تعریف کر دیا. تو بیگم برابر. تو میں سمجھا کہ کبھی سیریس باتیں کرتے کرتے کچھ ہنسی مذاق کی بھی بات کروں. تو آج اگرچہ کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے مگر آج میں زیادہ ٹاپکس سورۃ طلاق میں زیادہ تفصیل نہیں ہے. میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت کر دیں، ترجمے پہ اور تفسیر پہ بھی جائیں، دیکھیں کہ اس میں ہڈن میسج یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک طلاق ویری ایزی، مت سمجھو، اٹ از اے سیریس میٹر. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کئی 4-5 مرتبہ اتقوا اللہ کہیں کہ، اور وارننگ بھی دیتے کہیں حدود اللہ بتا دیں کہ یہ اللہ کے لمیٹیشن. اس کے بعد آخری جو آیت ہے نا اس میں کیا کہا گیا کہ دیکھو تم اچھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو تمہارے لیے کیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہے، تمہارے بیوی بچے بھی مل جائیں گے تم سے، اور اتنے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے اور سارے. تو آخری آیتیں جو ہے نا وہ لاسٹ جو آیتیں ہیں نا وہ 4-5 آیتیں وہ بھی دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں ان کو جنت کی جو ہے
خوشخبریاں ہیں. دیکھیں ایسے خوشخبریاں سنیں نا تو جب بھی ایسے الفاظ پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں تو فوری اللہ کا شکر ادا کریں کہ اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ یہ جو خوشخبریاں جو سنائے ہیں یہ جو بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ 100% میرے لیے بھی اس کو قبول فرما دے. اور جو آپ جنت کے اعلیٰ درجے بتائیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو داخل کرنے والے بنا دے, نہ صرف ہم کو بلکہ ہمارے خاندان کو بھی ساتھ ہمارے مقام. یہ سب چیزیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے. اور ایک بات یہاں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو مقام بلند کیا سورہ نساء میں جو ہے وراثت کے لیے, اس کے بعد سورہ طلاق میں جو ہے سپریشن کے لیے بہت بہت مشکلات کی ہیں تاکہ عورت کا مقام بلند ہو. اور اسلام نے عورت کا مقام بہت کیا. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 لڑکیاں ہوں اور ان کو اسلام پہ قائم رکھے, ان کی عمر بڑے کرے, ان کو شادیاں کرتے, ان کے خاندان بسار کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسا رہیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو نکال کے کہا جیسے 2 انگلیاں جو ایک دوسرے سے اتنے کلوز رہتے ہیں تو وہ اور میں جنت میں اتنا قریب رہیں. تو یہ عورتوں کا مقام کتنا ہو. ورنہ کیا ہوتا تھا جب بچی پیدا ہوتی تو والد کے چہروں پہ نازگی ہوتی تھی. اور آپ کو پتا ہے ایام جاہلیہ میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور وہ زمانہ دیکھیے ایام جاہلیہ. اور اس کے بعد یہ دیکھیے حدیث میں بیان کیا کہ 3 لڑکیوں کے ساتھ جو کرے گا وہ جنت میں ملتا. اس کے بعد ماں کا مقام کیا ہے 3 مرتبہ باپ کے مقام سے بلند کر دیا. آپ کو حدیث تفصیلات میں زیادہ نہیں بیان کرتا, آپ کے معلوم ہے کہ کہا کہ اس کے ساتھ میرا سلوک زیادہ اچھا رہنا چاہتا, کہا تیری ماں. اس کے بعد پھر کہا کہ پھر میری ماں. اس کے بعد 3rd ٹائم پوچھا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری ماں. اس کے بعد 4th ٹائم پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تمہارا باپ کا حق ہے. تو ماں کا حق 3 ٹائم سے. اور حدیث میں بیان کیا ہے جنت جو تم چاہ رہے ہیں نا کہاں ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. تو عورت کا اتنا بلند مقام کر دیا اللہ تعالیٰ. تو آج کی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورہ التحریم کے اوپر غور کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طور قبول فرمائے. جو کچھ ہم سے غلطیاں خطائیں ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرما دے. اب دعا کر کے ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہم سے جو کہا گیا سنا گیا ہے اس کو اپنا رحمت کے طور قبول فرمائے. آمین. جو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں خاص طور پہ ہمارے جو جوائن کرنے والے ہیں میں نام نہیں لیتا مگر ظفر بھائی ہیں اور ہماری بہن صاحبہ ہیں اور کئی لوگ جو بیمار ہیں جو ہم ڈاکٹر فرید بھی ہیں ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت کریں. پر ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں دوست سب اپنے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے. جو پریشان والے ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے. جو ہمارے دوست رشتہ دار جس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ساتھ اپنے رحمت کا معاملہ فرما دے. ہمارے سارے دعاؤں کا اپنے رحمت کے فضل قبول فرما لے. اللہ جو مانگا وہ دے دے اور جو نہ مانگا وہ بھی دے دے کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر. اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہمارے والدین کے لیے بھی ہماری دعا کو کھولے اور پھر ہمارے بھی بچوں کے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا من الراشدین واجعلنا من المتقین واجعلنا من المتقین واجعلنا من المتقین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بعض مرتبہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر اور کیا چیز نقصان.
اللہ تعالیٰ آپ ہم بہترین جاننے والے ہیں، ہماری ساری دعاؤں کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں، کسی غیر کا محتاج نہ رکھنا۔ اللہ ہماری عمریں زیادہ ہو رہے ہیں، ہم جو ہے ویک ہو کے ڈسیبل ہو کے اور کسی کے اوپر بار نہ پڑے، اللہ تعالیٰ ہم کو چلتے پھرتے اٹھا لے۔ ہم آپ کے مجبور و محتاج ہیں، کسی غیر کا محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعاؤں کو، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرمائے، اور جو بھی عطا کرے اس کے ساتھ کچھ عافیت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ہر قسم کے غضب، غصے اور ہر قسم کی ناراضگی سے آپ ہی کی رحمت کی پناہ میں آئے۔ ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں جس سے آپ کی ناراضگی ہو سکتی تھی، مگر آپ کی ناراضگی سے آپ ہی کی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو مانگا دے، جو ہر چیز کو ہمارے کو توفیق دے، ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کے شروع سے ہم آپ کی پناہ میں ہیں، کیونکہ اگر آپ کی پناہ نہ ہو تو نہ ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، نہ اپنے نفس کے شروع سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر ہم کو اپنے پناہ میں لیے تو شیطان اور نفس ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول کریں، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ کوئی جی ڈاکٹر صاحب، جی جی مجھے معلوم ہے جب آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا پاکستان میں وہ جو ہوتا ہے نا رشوت کا جو سسٹم، ہم سب کو معلوم ہے اس کا، وی آل ایگری ود یو، لیکن صرف ایک میں ایڈ کر دوں کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بہت بہت نیک لوگ ہیں، سسٹم ہمیں معلوم ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور ایڈ کروں کہ یہاں ہم نے صرف 3 ملکوں کا نام لیا، لیکن میرے مشاہدے میں یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی تقویٰ کم ہوگا کسی انسان میں، وہ راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اس طرح کے غلط کام کرنے کے۔ میں مثال اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ کسی کو، مطلب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جس میں بھی تقویٰ کم ہوگا نا، وہ وہاں پہ سسٹم، حالانکہ ہمارے یو کے میں بالکل رشوت نہیں ہے دفتروں میں، لیکن بہت دوسرے طریقے ہیں جس سے لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ویسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، تھوڑا سا ایڈ کر دوں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہ تفصیلات بیان کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز۔ میں صرف اس لیے بیان کیا کیونکہ ہمارے جو بیٹھک ہے اس وقت ملتے بیٹھتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کا چونکہ بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ وہاں سے تعلق ہے۔ ویسا تو دیکھے تو آپ مڈل ایسٹ میں بھی جائیں گے نا تو آپ کو ایسے دوسرے قسم کی چیزیں نظر آ جاتے ہیں، جس میں جو ہے اب آپ جو یہ لوگوں کو ویزا دے کے بلاتے ہیں نا، جو لوگ وہ جو بیچارے لوگوں سے اتنا زبردست کام لیتے ہیں اور اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں دیکھتے ہیں نا تو وہاں جو کام کرنے والے رہتے ہیں وہ اپنے جو قصے سناتے ہیں تو دیکھ کر اپنے بال آپ کے آنکھوں پہ کانٹے آ جاتے ہیں کہ کیا تکلیفیں گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اور ویزا ان کے پاس ہے، وہ جیسا چاہیں گے ہمارے سے کام لیں گے، جو چاہے جتنا چاہے، ساری محنت کر کے جو کماتے ہیں وہ سارا ان کے ہاتھ پہ دے دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ کے الگ قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے لوگوں کو۔ کب تک دنیا کیا، آپ کو پتا ہے نا کہ کفن میں کیا دیکھیں گے، جیب ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس میں جیب رہا کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کفن میں جیب دیکھا ہے کہ اندر رکھ سکتے ہیں؟ اور اپنے ساتھ کوئی کیا بات ہے الماری لے جا سکتے ہیں اور ٹریجری کا باکس لکھ سکتے ہیں کہ اندر خبر میں آپ کے رکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں؟ جب لے کے نہیں جا سکتے کوئی چیز سوائے 2 کپڑوں کے جو کفن بن کے لے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کیوں کما رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ تو سارا چھوڑ کے جانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت اچھی تفسیر تھی۔ ایک کوشچن ہے، طلاق اور مہر کے بارے میں آپ بتا سکتے؟ مہر کے تعلق سے تو میں بیان کرتی ہوں کہ مہر جو ہے وہ اگر طلاق دیں دے تو آپ کو جو بھی مہر، جو اسی لیے تو میں نے کہا کہ نا نکاح جو ہے کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک بڑا پوزیشن یہ بھی دیا ہے کہ مہر جو ہے صرف عورت کے لیے ہے۔ جو گفٹ بولتے ہیں نا، میرج گفٹ جو ہے صرف مرد کو دینے کا حکم ہے عورت کو۔ مگر طلاق میں کیا ہوگا پھر؟ طلاق میں یہ ہوتا ہے، طلاق جب دیں گے نا تو اور آپ جو مہر کیے نا وہ مہر وہ عورت کو واپس دینا پڑتا ہے۔
وہ طلاق کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ یہی رہتا ہے نا کہ اس اماؤنٹ کے ساتھ، اس مہر کے ساتھ میں نے تم کو قبول کیا، اور جس وقت سپریشن ہوگا تو یہ اماؤنٹ تم کو دے دیں گے. تو مہر جو ہے ایک تو موجلہ ہے، ایک معوجلہ، واو سے ایک ہے عین سے. موجلہ جو ہے ڈیلیڈ پیمنٹ بولتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک عورت کہے کہ مجھے جو ہے 1 ملین کا مہر رکھتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ 1 ملین تو میرے پاس ہے نہیں، بغیر اس کے پھر شاید نکاح کیسا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اچھا ڈیلیڈ پیمنٹ، تو کہتے ہیں کہ اچھا 50,000 یا 1 ملین جو بھی ہے وہ لکھ دیے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو آہستہ آہستہ پے کرتے رہو، یا نہیں تو جب تم طلاق دیں گے تو مہر. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ مہر ایسا بنا کرتے تھے کہ جس سے طلاق میں وہ کہتے تھے کہ مکھی کا جو سر ہے نا، 1 ٹن آف مکھی کے سر آپ دیں گے تو طلاق میرا مہر یہ ہے. تو اب وہ شخص مکھیوں کو کتنا ڈھونڈے گا، ان کے سر جمع کرے گا، اور 1 ٹن آف ویٹ اب مکھیوں کے سر ہوگا تو جب طلاق ہوگی. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے قصے بھی ہوئے ہیں. تو وہ جب طلاق ہوگی تو مہر دینا ضروری ہے. ایک تو مہر یہ رہتا ہے کہ فرسٹ نائٹ میں بھی وہ معجلہ عین سے مہر معجلہ جو ہے آن دا فرسٹ نائٹ دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مہر اسی وقت گفٹ دے دیے. اور جو ڈیلیڈ گفٹ رہتی ہے موجلہ واو سے جو ہے، وہ جو ڈیلیڈ ہے، جو اتنی بڑی رقم ہوتی ہے جو ایک دن میں نہیں دے سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کی نوبت آئی تو جب مجھے طلاق دینا ہے تو بڑی رقم ہوگی تو شوہر طلاق دینے کے لیے بھی سوچے گا کہ میں طلاق اگر دوں گا تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. تو جب وہ مہر کے اماؤنٹ دیں گے تو پھر وہ طلاق کا جو ہے اپلیکیشن ہوگا. جزاک اللہ فار آسکنگ دی کوسچن. اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. اور ہمارے مجلس مامو جان کے لیے بھی ہم نے سب دعا کیے تھے کئی مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت نیک انسان تھے، اور جو انگلینڈ بھی آئے تھے ایک زمانے میں آئے تھے، اور مجھے اور فوزیہ کے بہت خیال رکھتے تھے. ہمارے پاس جب بھی آتے تھے بہت خلوص اور محبت سے ملا کرتے تھے. بہت زمانہ پہلے، یہ کئی سال پہلے ایک شادی میں حیدرآباد گیا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد وہ وہاں 2 مہینے تک وہ کافی ill بھی تھے. وہ جو ہے وہ کچھ illness ہو گئی تھی مچھر کی وجہ سے، تو ڈینگو فیور ہو گیا تھا. تو وہاں بھی 1-2-3 مہینے وہاں بیمار رہے بیچارے. پر بہت خلوص اور محبت کے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو ان کے ساتھ اپنے رحمت و برکت نازل فرمائے. ان کے ساتھ بہترین جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے ان کو عطا فرمائے. ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے. یا ان کی بہن سعیدہ اور کچھ لوگ جوائن کرتے رہتے ہیں، تو دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ یہ قرآن فیملی میں جوائن رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے دعاؤں کو ہمارے قبول فرمائے. جس کا نام لیا ان کے لیے بھی، جن کا نام نہیں لیا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ٹائم کیا، میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورہ تحریم ہے. یہ سورہ طلاق کا جو ہے دوسرا رخ ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ ان سے سپریشن کرنے کی کوشش ہے، دوسرا جو ہے کہ محبت میں اتنے گئے کہ حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی. تو یہ دوسرا رخ ہے. انشاءاللہ سورہ تحریم ہے، انشاءاللہ جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.